السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور لیکچرز بھی آپ لوگ لے رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے اسائنمنٹس بھی ساتھ ساتھ کمپلیٹ کر لی ہوں گی۔ تو بیٹا ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم جو ہمارا پریویس ویک میں جو لیکچر جہاں پہ ہمارا مکمل ہوا تھا، ہمارا ٹاپک رابنس والا مکمل ہوا تھا، تو بیٹا آج ہمارا نیو ٹاپک ہے۔ سمجھ لیں کہ نیو بھی ہے اور پرانا بھی ہے۔ ہم نے جو پیچھے جو چیزیں پڑھی ہیں ان کو اگین ہم لوگ جو ہے ڈسکس کریں گے۔ پوائنٹ وہی ہوں گے، سب کچھ وہی ہوگا، صرف ہم نے دو پروفیسرز کو آپس میں کمپیریزنس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بیٹا یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ آپ نے اس کو لازمی دھیان سے سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور اس کی اسائنمنٹ بھی بنانی ہے۔ اگر کسی کی کوئی بھی کیوری ہو، کوئی بھی کویسچن ہو تو کسی بھی وقت جو ہے وہ میرے ساتھ شیئر کر سکتا ہے۔ تو آپ نے جو ہے بلا جھجک آپ نے پوچھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا ٹائم بالکل بھی ویسٹ نہیں کرنا، یہ کویسچن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو بیٹا ہم شروع کرتے ہیں اپنا کویسچن۔ تو آج ہم نے پڑھنا ہے کویسچن اپنا جو ہے معاشیات کی بنیادی تعریفوں کا تقابل، یعنی الفریڈ مارشل بمقابلہ رابنس، ٹھیک ہے؟ اور آج ہم نے جو ہے علم معاشیات کے بانیان کا تاریخی تعارف پڑھنا ہے۔ ہم نے الفریڈ مارشل بھی چونکہ پڑھا ہوا ہے اور رابنس بھی پڑھا ہوا ہے۔ اور الفریڈ مارشل کے نزدیک معاشیات جو ہے مادی فلاح کا علم ہے، ٹھیک ہے؟ اور رابنس کے نزدیک معاشیات قلت اور انتخاب کا علم ہے، ٹھیک ہے؟ اور الفریڈ مارشل نے 1890 میں اپنی مشہور کتاب لکھی تھی اصول معاشیات، اور رابنس نے 1932 میں اپنی کتاب لکھی معاشیات کی نوعیت اور اہمیت، ٹھیک ہے؟ اب الفریڈ مارشل نے معاشیات کو انسانی مادی خوشحالی اور فلاح کا علم بتایا، اور رابنس نے معاشیات کو محدود وسائل کا علم قرار دیا۔ یعنی مارشل نے کہا تھا کہ انسان مادی فلاح کے لیے کوششیں کرتا ہے، وہ کیسے اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو خوشحال بناتا ہے۔ مادی فلاح جو ہے جو چیزیں انسان کو براہ راست جو ہے فائدہ دیتی ہیں، اور رابنس کے نزدیک معاشیات جو ہے ایک محدود وسائل ہے کہ انسان کے پاس وسائل بہت محدود ہیں اور اس کی خواہشات لاتعداد ہیں۔ انہی محدود وسائل کے اندر وہ اپنے انتخاب کا جو ہے فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو کون سی اپنی خواہش کو پہلے پورا کرنا ہے اور کون سی خواہش کو بعد میں پورا کرنا ہے۔ تو نیکسٹ ہے ان کے نزدیک، اب پھر وہی بات، مارشل کے نزدیک مادی بہبود و فلاح عامہ ہے، اور رابنس جو ہے متبادل ذرائع اور خواہشات کی قلت۔ دیکھیں پوائنٹ پھر وہی آ گئے، لیکن ہم نے بس یہ چیک کرنا ہے کہ یہ اس کے لیے نزدیک معاشیات کا کیا موضوع ہے، ٹھیک ہے؟ اور رابنس کے نزدیک معاشیات کا کیا موضوع ہے۔ تو مارشل معاشیات کو جو ہے صرف ان انسانی سرگرمیوں کا مطالعہ کرتی ہے جن کا مقصد مادی خوشحالی، جسمانی سکون اور فلاح حاصل کرنا ہے۔ تو غیر پہلو مادی پہلو جو ہیں وہ اس سے خارج ہے، یعنی غیر مادی سرگرمیاں جیسے ڈاکٹر کا مریض کو چیک کرنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں شامل نہیں ہیں، صرف مادی فلاح ہے۔ تو اسی طرح اگر رابنس کی ہم بات کریں تو ان کے مطابق ہر وہ سرگرمی معاشیات ہے جس میں محدود ذرائع، وقت یا پیسہ جو ہے متبادل یعنی ایک سے زیادہ مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہوں، یہاں فلاح کا ہونا لازمی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ فلاح کا کوئی ذکر نہیں ہے، صرف جو ہے محدود وسائل اور لاتعداد خواہشات کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ان کے نزدیک صرف مادی فلاح ہے، یعنی صرف جو انسان کو براہ راست تسکین دیتے ہیں صرف وہی شامل ہوں گی، باقی اس میں شامل نہیں ہیں۔ تو مارشل کی ڈیفینیشن کے مطابق اگر ہم اگزامپل دیکھیں تو گھر کے لیے آٹا، چاول یا گرم کپڑے خریدنا مادی فلاح ہے کیونکہ یہ جسمانی آرام دیتے ہیں۔ تو مارشل صرف ایسے ٹھوس کاموں کو معاشیات کہتے ہیں، یعنی جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور جو ہمیں براہ راست جو ہے وہ تسکین دے رہی ہوتی ہیں، وہ مارشل کے مطابق وہی بس صرف جو ہے وہ معاشیات ہے۔ اور رابنس کے نزدیک چاہے آپ پیسوں سے صحت بخش پھل خریدیں یا غیر صحت مند بخش جو ہے کولڈ ڈرنک خریدیں، سگریٹ خریدیں، جو چیز مرضی خریدیں، وہ دونوں کاموں پر محدود جیب خرچ استعمال ہو، اس سے یہ دونوں ہی معاشیات ہیں۔ یعنی مارشل کے نزدیک جو ہے ہر وہ چیز جو ڈائریکٹ انسان کو فائدہ دیتی ہو وہی معاشیات ہے، اور رابنس کے نزدیک چاہے محدود وسائل سے آپ اچھی چیز خریدیں یا آپ جو ہے اس کے ساتھ بری چیز خریدیں تو دونوں ہی معاشیات کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے؟
اور اس کے بعد بیٹا نیکسٹ اس کا جو ٹاپک ہے دائرہ کار اور وسعت، یعنی کس نے معاشیات کے دائرہ کار کو کتنا جو ہے محدود کیا اور کتنا لامحدود کیا ہے۔ تو معاشرے کا جو محدود دائرہ کار ہے وہ صرف مادی سامان تک محدود ہے، یعنی جو چیزیں ڈائریکٹ انسان کو فائدہ دے رہی ہیں وہ ساری اس میں جو ہے شامل ہیں، محدود ہے۔ مسلم معاشیات کو مادی فلاح تک صرف محدود کر دیا ہے۔ ان کے نزدیک غیر مادی خدمات جیسے وکیل یا ڈاکٹر کا مشورہ جو ہے وہ معاشیات کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ تو اور رابنس کا اگر ہم دیکھا جائے تو انہوں نے مادی اور غیر مادی دونوں کا ذکر کر دی ہے، یعنی انہوں نے کہا ہے کہ معاشرہ میں مادی اور غیر مادی دونوں قسم کی خدمات کو شامل کرتے ہیں۔ ہر وہ خدمت جس کے بدلے میں معاوضہ دیا جائے وہ معاشیات کا دائرہ ہے، یعنی ان کا جو دائرہ معاشرے کا جو معاشیات کے مطابق جو دائرہ کار ہے وہ محدود ہے، اور رابنس کا جو دائرہ کار ہے وہ وسیع ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے اگر آسان اگزامپل دیکھی جائے، جب آپ بیمار ہو کر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کوئی مادی دوا نہیں دیتا بلکہ اپنا علم اور مشورہ دیتا ہے، تو معاشرے کے نزدیک یہ معاشیات نہیں ہے، جبکہ رابنس کے نزدیک یہ فیس کی ادائیگی کی وجہ سے معاشیات، یعنی آپ نے کوئی نہ کوئی اس کو معاوضہ دیا ہے، اس وجہ سے ڈاکٹر کا جو مشورہ ہے وہ ایک غیر مادی بھی ہے، اور آپ نے جو فیس اس کو ادا کی ہے اس کی وجہ سے یہ معاشیات کا حصہ بن گئی ہے۔ اس کے بعد علمی حیثیت اگر دیکھی جائے تو اس کے لیے مارشل کے نزدیک جو ہے معاشیات علم الہدایت ہے، اور رابنس کے نزدیک معاشیات علم الحقیقت ہے۔ تو مارشل معاشیات کو اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرنے والا علم مانتے ہیں، یعنی مارشل کے نزدیک جو ہے اچھے اور برے کا فیصلہ کرنا بھی شامل ہے۔ اس علم کا مقصد انسان کو اچھے کاموں کا مشورہ دینا اور معاشرے کی اخلاقی اصلاح کرنا یہ شامل ہے۔ اور رابنس کے نزدیک معاشیات کو ایک خالص غیر جانبدار سائنس مانتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک سائنس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ انسان کو بتائے یہ چیز آپ لو یہ نہ لو، اس کا آپ کو فائدہ ہوگا اس کا نقصان ہوگا۔ تو جو اچھے رابنس معاشیات کو ایک خالص غیر جانبدار سائنس مانتے ہیں جو اچھے اور برے مقاصد کے درمیان بحث نہیں کرتی، اور اس کا کام صرف معلومات فراہم کرنا ہے۔ تو اگر آپ مارشل کی اگزامپل دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے جیسے امی کہتی ہیں کہ پھل کھانا صحت کے لیے اچھا ہے اور مٹی کھانا بری بات ہے، تو مارشل کے نزدیک معاشیات بھی اچھے برے معاشی فیصلوں کی نصیحت کرتی ہے، یعنی آپ کی ماما کہے بیٹا یہ کام نہ کرو آپ کو نقصان دے گا، تو آپ یہ کام کر لو یہ آپ کو فائدہ ہوگا اس کا، تو مارشل کے نزدیک یہ ساری باتیں جو ہیں وہ معاشیات ہے۔ اسی طرح اگر آپ سائنسدان صرف یہ بتاتا ہے سگریٹ میں پھیپھڑوں کو نقصان پہنچانے والا زہر ہے لیکن روکنے کا حکم نہیں دیتا، جس میں روکنے کا حکم آ جائے کسی چیز سے منع کرنے کا آ جائے وہ معاشرے کے نزدیک معاشیات ہے، لیکن جس میں روکنے کا کوئی کنسیپٹ نہ ہو، صرف یہ بتا دو بھئی اس کا نقصان ہے اور اس کا فائدہ ہے، تو یہ معاشیات نہیں ہے، کیونکہ بس اتنا بتانا جو ہے معاشیات نہیں ہے، کیونکہ سائنس روکنے کا حکم نہیں دیتی۔ تو رابنس کا بھی یہی نظریہ ہے کہ معاشیات کے اندر صرف اتنا بتانا ضروری ہے کہ سگریٹ میں پھیپھڑوں کو نقصان پہنچانے والا زہر ہے لیکن وہ روکنے کا حکم نہیں دیتا۔ تو رابنس کے نزدیک معاشیات بھی اچھائی یا برائی سے جو ہے وہ غیر جانبدار ہے، یعنی بالکل نیوٹرل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے پیمائش کی اہمیت، چونکہ مارشل جو ہے مادی خوشحالی کے زر سے پیمائش کر رہا ہے، مارشل کے مطابق کسی بھی کام یا شے کی اہمیت اور افادیت کو پیسے کے ترازو میں ماپا جا سکتا ہے، جو چیز معاوضہ دے وہی اہم ہے۔ بچوں کے لیے اگر آپ دیکھیں جائیں آپ لوگوں کے لیے آسان اگزامپل ہے، اگر آپ دکاندار کو 50 روپے دیتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ 50 روپے کی مالیت کی ہی مادی افادیت مل رہی ہے، یعنی پیسے سے آسانی سے آپ چیز کو ناپ لیتے ہیں، اس کی پیمائش کر لیتے ہیں۔ تو مادی خوشحالی کو جو ہے زر کے ساتھ آپ لوگ پیمائش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی کتاب خریدنی ہے تو اگر آپ 100 روپے کی کتاب لیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے ایک کتاب کی جو مالی افادیت حاصل کی ہے وہ آپ نے 100 روپے میں حاصل کی ہے۔ تو معاشرے کے نزدیک جو ہے آپ نے اس کو پیسے کے ترازو میں آپ نے اس کی پیمائش کر لی ہے، تو یہ معاشیات ہے۔ اس طرح رابنس جو ہے وہ معاشیات کو ذہنی کیفیت اور خواہش کی شدت کا نام دیتا ہے۔ تو رابنس کا کہنا ہے کہ معاشی اہمیت کا جو تعلق ہے وہ پیسے سے نہیں ہے بلکہ انسان کے دماغ میں خواہش کی شدت سے ہے۔
تو یہ عددی پیمائش کے قابل نہیں ہے، یعنی اس کو آپ پیسے کے ترازو میں نہیں تول سکتے، نہیں اس کو پیمائش کر سکتے۔ تو رابنز جو ہیں وہ معاشرہ کو صرف ذہنی کیفیت، انسان اپنی ذہن کی کیفیت سے کو دیکھتے ہوئے چیزوں کو خریدتا ہے، اس کے اندر انتخاب کرتا ہے اور اپنے وسائل کو چیک کرتا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ دیکھیں شدید پیاس کے وقت پانی کا ایک گلاس آپ کے لیے لاکھ پتی بننے سے زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے۔ آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے تو آپ کہیں گے پہلے مجھے پانی ہی پینا ہے، تو یہ آپ لاکھ پتی بننے سے یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ خواہش جو ہے خواہش کی شدت ہے جسے روپے میں صحیح ناپا نہیں جا سکتا۔ تو یہ بات جو ہے وہ رابنس کہتے ہیں کہ معاشیات ذہنی کیفیت اور خواہش کی شدت ہے، اور مارشل کہتے ہیں مادی خوشحالی کی زر سے پیمائش جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے معاشی مسئلہ۔ اگر آپ کمپیریزن کریں مارشل کے نزدیک اور رابنس کے نزدیک، تو معاشی مسئلہ جو ہے فلاح کے حصول کی کوشش چونکہ انسان کرتا ہے کہ اس کو کس طرح کسی چیز سے جو ہے تسکین حاصل کرنی ہے، تو مارشل کے مطابق اصل معاشی مسئلہ یہ ہے کہ انسان کس طرح مسلسل محنت کر کے اپنے مادی معیار اور زندگی کو بہتر بنائے۔ اور رابنس کیا کہتا ہے کیونکہ اس کے نزدیک انتخاب کا جو مسئلہ جو شامل ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اس کو جو ہے انتخاب کی مجبوری کا نام دیتا ہے۔ رابنس کہتے ہیں کہ معاشی مسئلہ قلت اور انتخاب کا ہے۔ جب خواہشات زیادہ ہوں اور پیسے کم ہوں تو ہمیں ترجیحات کے مطابق جو ہے انتخاب جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ تو مارشل جو ہے فلاح کے حصول کی کوشش کے نام کو جو ہے معاشی مسئلہ کہتے ہیں، اور رابنس انتخاب کی مجبوری کو جو ہے معاشی مسئلہ کہتے ہیں۔ تو یہ معاشی مسئلے والی بیٹا ڈیفینیشن بہت امپورٹنٹ ہے، تو آپ اس کے اندر رابنس کی جو ہے ڈیفینیشن یہ لکھ سکتے ہیں کہ رابنس کے مطابق معاشی مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مسائل جو ہیں آپ کے ان کی قلت اور انتخاب کا مسئلہ ہو، تو جب خواہشات زیادہ ہوں اور پیسے کم ہوں تو ہمیں جو ہے اسے معاشی رابنس اس کو معاشی مسئلے کا نام دیتا ہے۔ یہی والا کوسچن جو ہے یہی آنسر آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ یہ دو نمبر کا کوسچن جو ہوتا ہے یہ اکثر آ جاتا ہے اور امپورٹنٹ ہے۔ اور اگر آپ اس کی اگزامپل دیکھیں، عید پر جب اگر آپ جو ہے 1000 آپ کو عیدی ملی ہے اور آپ کو کھلونا بھی لینا ہے اور کتاب بھی لینی ہے، چونکہ پیسے کم ہیں اس لیے آپ سوچتے ہیں کہ کون سی چیز زیادہ ضروری ہے، تو یہی انتخاب کا مسئلہ رابنس کا معاشی مسئلہ ہے۔ تو آپ یہاں سے معاشی مسئلے کی ڈیفینیشن لکھ لیں اور یہاں سے یہ والی بھی آپ اس کے ساتھ اگزامپل اٹیچ کر دیں، آپ کا معاشی مسئلے والا جو کوسچن ہے وہ بھی سولو ہو جاتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان آپ کا کمپیریزن بھی سولو ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور نیکسٹ ہے جدید معاشی نظریات سے مطابقت۔ تو مارشل جو ہیں معاشی ترقی اور سماجی بہبود کو جو ہے وہ معاشرت کا نام دیتے ہیں۔ معاشرت کے فلاحی نظریات آج کے جدید دور سے بے حد مطابقت رکھتے ہیں، یعنی ملتے جلتے ہیں، کیونکہ جہاں ہر حکومت جو ہے وہ بجٹ بناتے ہوئے عوامی بہبود، تعلیم اور صحت کو اولویت دیتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے مارشل جو ہے معاشیات کو معاشی ترقی اور سماجی بہبود کا علم قرار دیتے ہیں۔ جیسے حکومت غریب بچوں کے لیے مفت کتابیں اور سستے اسکول بناتی ہے، یہ جدید معاشی بہبود اور فلاح کے تحت ہی ہوتا ہے جس کی بنیاد مارشل نے رکھی۔ یعنی مارشل کے نزدیک کوئی بھی کام کرنا اپنی فلاح کے لیے کرنا اور مزید اس کے اندر چینجنگ وغیرہ لانا، تو یہ سارا جو ہے معاشیات کا حصہ ہے۔ لیکن اگر آپ رابنس کی دیکھیں تو اس کا ایک ساکن نظریہ، اس نے سائنس تک جو ہے اس کو ایک ساکن کر دیا ہے، محدود وسائل تک جو ہے اس کو بالکل محدود کر دیا ہے کہ وسائل صرف محدود ہیں۔ رابنس کا نظریہ ایک ساکن کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کی تعریف کے مطابق ملک کی مجموعی قومی ترقی روزگار کے مواقع اور منصوبہ بندی کی جامع وضاحت نہیں کرتی، کیونکہ ان کے نزدیک وسائل جو محدود ہیں، لیکن دیکھا جائے تو دن بدن ان کے اندر ہر چیز کے اندر جو ہے منصوبہ بندی کی جائے، اس کے اندر چینجنگ لائی جائے تو وسائل کو جو ہے بڑھایا بھی جا سکتا ہے، اس کو جو ہے اس کو ہم ایک اچھا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ وسائل جو جتنے ہیں وہ اتنے رہیں گے، اس کو ہم اس کے اندر تبدیلی لا ہی نہیں سکتے۔ تو صرف یہ دیکھنا کہ دکان میں کتنا سامان پڑا ہے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ دکان کو آگے کیسے بڑھانا ہے اور نیا کاروبار کیسے کرنا ہے۔ رابنس اس مستقبل کی منصوبہ بندی پر خاموش ہے، یعنی وہ مستقبل میں ہم کیسے جو ہے اس چیز کو بڑھا سکتے ہیں کہ ہم نے اتنے وسائل میں کام کرنا ہے ہر وقت۔ تو بیٹا یہ والا جو چیز ہے یہ کوسچن ہے کہ رابنس نے سائنس تک ہی محدود کر دی ہے، تو ایز اے کمپیریزن اگر میرا بھی یہی ہے کہ دونوں کی ہی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر دونوں کو ہی معاشیات کے اندر شامل کیا جائے
تو پھر معاشیات کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے، کیونکہ انسان مادی خوشحالی کے لیے بھی محنت کرتا ہے، اور اپنے جو اگر اس کے پاس جتنی اس نے محنت کرنے کے بعد جتنے اس کے پاس وسائل ہو جاتے ہیں ان کے مطابق بھی وہ جو ہے ان کو بروئے کار لاتا ہے، تو اس کے لیے بہت اچھا یہ چیز جو ہوتی ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے اگر عالمگیر نوعیت دیکھی جائے تو مارشل جو ہے غیر عالمگیر اور ثقافتی نوعیت کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، اور رابنس جو ہیں عالمگیر اور ہماگیر حقیقت جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں۔ مارشل کا نظریہ ہے علاقے، موسم اور سماجی رواج کے تحت بدلتا ہے، یعنی جو اس کا نظریہ ہے جیسے جیسے موسم، سماج، رواج وغیرہ چینج ہوتا رہتا ہے، اس طرح انسان کی جو فلاح جو ہوتی ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے، اس کا تسکین حاصل کرنے کا طریقہ کار، اس کی تسکین کی جو خواہش ہوتی ہے وہ بدلتی رہتی ہے۔ تو مختلف معاشروں میں جو مادی فلاح کے معیارات جو ہوتے ہیں وہ الگ ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ایک صحرا میں رہنے والے کے لیے فلاح پینے کا ٹھنڈا پانی ہے، یعنی وہ جس جگہ پہ رہ رہا ہے اس کے لیے فلاح کا جو طریقہ کار ہے یا اس کے لیے جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ پانی ہے، جبکہ برفانی علاقے کے جو انسان ہیں ان کے لیے فلاح جو ہے آگ جلانے کے لیے ایندھن ہے، یعنی ان کے لیے جو ایندھن بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو یہ معیار جو ہے ہر جگہ یکساں نہیں ہے۔ اسی طرح رابنس کے اگر عالمگیر اور ہماگیر حقیقت دیکھیں تو یہاں پر رابنس کے قانون کا اطلاق دنیا کے ہر انسان، ہر ملک اور ہر دور کے یکساں اور ہر دور پر یکساں ہے۔ کوئی بھی معاشرہ ہو، خواہشات ہوں، ہمیشہ وسائل سے زیادہ ہی رہیں گی۔ تو اگر آپ کے اگزامپل کے لیے اگر آپ دیکھا جائے تو چاہے پاکستان کا عام طالب علم ہو یا امریکہ کے ایک امیر ترین بزنس مین، دونوں کو ہی اپنے پاس دستیاب محدود وقت 24 گھنٹے میں سے ہی انتخاب کرنا پڑتا ہے، یعنی ان کا جو ہے عالمگیر غیر عالمگیر ہے، یعنی لوگوں کا جہاں جہاں لوگ ہیں بس وہاں تک ہے، ان کی جو ہے ڈیفرنٹ ان کی فلاح ہے، لیکن رابنس کے نزدیک عالمگیر ہے، یعنی مکمل پوری دنیا میں جہاں انسان موجود ہیں، جہاں جہاں سب کے پاس 24 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، اسی دوران اس نے جو ہے اپنے کوئی بھی خواہشات کا انتخاب کرنا ہو تو اسی وقت کے دوران اس نے جو ہے اس چیز کو سارا اس کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے لیے جو ہے ایک حقیقت ہے، مکمل حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور رابنس کے نزدیک جو ہے عالمگیر ہے اور اس کے لیے معاشرے کے نزدیک غیر عالمگیر ہے۔ تو بیٹا یہ آپ نے اس کے جو ٹاپکس ہیں یہ یہاں تک آپ نے کرنے ہیں، ان کو ایکسپلین کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو کویسچن سمجھ میں نہ آئے تو آپ نے اس کو میرے سے دوبارہ سمجھ لینا ہے، اور آپ کو جو ہے اس کی اسائنمنٹ لازمی بنانی ہے، ٹھیک ہے کلاس۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ، ہیو اے نائس ڈے۔